بشکل رنگ و گل پر حقیقت میں خار ہے دنیا، ایک پل میں ادھر سے ہے ادھر، 4 دن کی بہار ہے دنیا۔ اس وقت ہم قوم سمود، حضرت صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی، وہاں جو لوگ جہاں رہتے تھے اس ایریا میں آئے ہیں۔ گویا ان کے مکانات پہاڑوں کے اندر بنے ہوئے ہیں، قریب سے بھی آپ کو دکھائیں گے۔ زندگی نام رکھ دیا کس نے، زندگی نام رکھ دیا کس نے، موت کا انتظار ہے۔ سب اس سے یہ محسوس نہیں ہو رہا کہ اس قوم کا قد جو ہے وہ اتنا بڑا نہیں تھا۔ یہ ہائٹ ایک نارمل ہائٹ ہے، غالباً 6 فٹ یا 6.5 فٹ اس کی ہائٹ ہوگی، اور دروازے بھی اسی طرح کے ہیں۔ تو اتنی قداور قوم نہیں تھی، لیکن پھر بھی اس قوم نے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح یہ کام کیا ہے۔ اب بتانے والے بتاتے ہیں کہ اس قوم کے ہاتھ میں پتھر کو موم کر دیا گیا تھا، اور یہ اس طرح پتھروں کو تراش لیا کرتے تھے۔ بہت سارے مکانات ایک ساتھ بنے ہوئے اور ایک ہی جیسے، لیکن چھوٹے بڑے ہیں۔ آپ دیکھیں اس کا ہائٹ دیکھیں، اس کا قد دیکھیں کہ ہو سکتا ہے یہ 50 60 70 فٹ ہوگا۔ انبلیویبل۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس پورے سفر میں جب آپ یہاں کے قریب بھی آنے لگے اور یہاں کے پہاڑ بھی آپ دیکھیں، راستے کے پہاڑ بھی آپ نے دیکھے، یہ بالکل عجیب و غریب شکل و صورت کے ہیں، کہیں کٹے ہوئے ہیں، کہیں لمبے ہیں، کہیں گول ہیں۔ ایسے پہاڑ دنیا میں نارملی پائے نہیں جاتے۔ بتانے والے بتاتے ہیں کہ یہیں سے طوفان نوح بھی گزرا تھا اور کئی 100 سال یہاں پانی رہا۔ غور سے دیکھیں تو ایسا لگتا بھی ہے کہ پانی نے اس پہاڑ کو، ہم جب سمندر کے اندر سے کوئی پتھر نکلتا ہے، یہ سمندری جو چٹانیں ہوتی ہیں ان کی حیت اسی طرح بن جاتی ہے، وہ گولائی کی شکل میں ہو جاتے ہیں، الگ الگ ان کے نقشے بن جاتے ہیں۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات ہے بہارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاچ سارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ موت سے غافل نہ ہو اے بے خبر، ہے تمہیں ماں ایک ساعت دنیا پر، موت ٹھہری آنے والی آئے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہم اس وقت مدینہ منورہ سے کم و بیش 400 کلومیٹر کے فاصلے پر مدائن صالح پر موجود ہیں۔ یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم یہاں رہا کرتی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا یہ مسکن تھا، لیکن بڑا اسپیشل مسکن ہے، یہ بہت خاص ہے۔ عام مکانات تو ہم نے بہت دیکھے، تاریخی مکانات دیکھے، مگر اس قوم کا یہ خاصہ رہا کہ یہ پہاڑوں کے اندر اپنے مکان تراشا کرتے۔ بڑا ان کو یہ فن حاصل تھا اور ان کو اس بات پر بڑا فخر بھی تھا۔ لیکن اس قوم کا انجام کیا ہوا، یہ قوم تباہ کیسے ہوئی، یہاں اللہ تعالیٰ کی کیا کیا نشانیاں موجود ہیں، اس بارے میں الحمدللہ آج ہمارے ساتھ مفتی صاحب، مفتی قاسم صاحب موجود ہیں۔ مفتی صاحب، آپ نے بھی اس جگہ کو ہمارے ساتھ وزٹ کیا ہے، اس وقت آپ کی اپنی کیفیات کیا ہیں، کیا محسوس کر رہے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان جگہوں کے حوالے سے قرآن پاک کے اندر بکثرت تذکرہ ملتا ہے، اور صرف ایک قوم کا نہیں بلکہ 20 اقوام کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ کئی قوموں کے نام لے کر قرآن پاک میں ذکر کیا گیا، کئی قوموں کے نام لیے بغیر ان کا ذکر کیا گیا کہ تم سے پہلے بہت سی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا، وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ، ہم نے بہت سی بستیوں کو ہلاک کر دیا۔ تو ان بستیوں کا تذکرہ جو قرآن پاک کے اندر ہے، اس کے پیچھے جو سب سے اہم اور بڑا مقصد بیان کیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنے کا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے خوف زدہ ہونے کا ہے کہ کفر کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو معبود ماننے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی نافرمانی کی وجہ سے قوموں کا انجام کیا ہوا۔ تو یہ سارے کا سارا بیان کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں
کفار قریش کو اور جو دیگر کفار تھے ان کو، اور پھر چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت تا قیام قیامت ہے، بلکہ اس کے بعد تک ہے، تو ان ساری جو ہے وہ نسل انسانی کو یہ بتایا گیا کہ جیسے پچھلی قومیں اپنے نبیوں کی تکذیب کر کے انہیں جھٹلا کر اور ان کی نافرمانی کر کے اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہوئی، اسی طرح کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری نافرمانیوں کی وجہ سے تم بھی اسی عذاب سے دوچار ہو جاؤ۔ تو اس لیے اس طرح کی جگہوں کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ حکم شرعی بھی یہ ہے اپنے اوپر وہ کیفیات طاری کرنے کی کوشش کی جائے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کے خوف کا ظہور ہو، اللہ تعالیٰ کے ڈر کا ظہور ہو، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے پناہ مانگی جائے۔ حضرت صالح علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلیل القدر رسول ہیں کہ جنہیں بطور خاص کفار کی طرف مبعوث کیا گیا۔ اسلامی تاریخ کے اندر تو اس کا نام جو ہے، ویسے اس علاقے کا نام جو ہے وہ علاقہ حجر تھا، اور حجر کے اوپر ہی قرآن پاک کی آیت مبارکہ بھی ہے، وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، کہ حجر والوں نے رسولوں کی تکذیب کی، انہیں جھٹلایا۔ تو حجر کا تذکرہ چونکہ جو ہے وہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ کے اندر موجود ہے، اس لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اوریجنل نام جو ہے وہ مقام حجر ہی تھا، اور اب جو ہے اس کو مدائن صالح، حضرت صالح علیہ السلام کے جو علاقے ہیں ان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس قوم کے دو نام جو ہے وہ ہیں، اور ایک نام تو قرآن پاک کے اندر صراحت کے ساتھ بار بار جو ہے وہ ذکر کیا گیا، قوم ثمود، جیسے قرآن پاک کے اندر آیت مبارکہ ہے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ثمود کی طرف ہم نے ان کے ہم قوم حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ تو ثمود جو ہے یہ اس کا مشہور نام ہے، قوم ثمود، اور ان کے رسول حضرت صالح علیہ السلام۔ لیکن اس کے علاوہ مفسرین نے اور علماء کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ قوم ثمود کا دوسرا نام جو ہے وہ عاد ثانیہ بھی ہے، یعنی عاد نام سے دو قومیں گزری ہیں۔ ایک عاد وہ کہ جو حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی، جن کے بارے میں قرآن پاک میں ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، کہ قوم عاد کی طرف ہم نے حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور اس قوم کا نام بھی عاد ہے، اور اسے عاد ثانیہ کہا جاتا ہے۔ وہ عاد اولا ہے، وہ بہت پہلے گزری ہے، اور اس کے بہت عرصے کے بعد پھر یہ قوم ثمود جسے عاد ثانیہ کہا جاتا ہے، پھر یہ قوم گزری ہے۔ اس لیے حضرت صالح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو مخاطب کیا تھا تو ان کو مخاطب کر کے قوم عاد کا حوالہ دیا تھا، کا حوالہ دے کر فرمایا کہ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ، کہ یاد کرو کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں قوم عاد کے بعد ان کا جانشین بنایا، تو قوم عاد کے بعد پھر جو ہے وہ اس قوم کو جو ہے وہ بھیجا گیا۔ فرمایا وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین کے اندر اس نے ٹھکانہ دیا، تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا، کہ تم اس کی جو ہموار زمین ہے، نرم زمین ہے، وہاں پر اپنا محلات بناتے ہو، وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، اور پہاڑوں کے اندر جو ہے تم ان کو تراش کر جو ہے وہاں مکانات بناتے ہو۔ قوم ثمود تو اس کو کہنے کی وجہ یہ ہے کہ بیسیکلی یہ ساری قوم جو تھی، یہ ثمود نام کا ایک آدمی تھا، اس کی نسل سے یہ چلی تھی۔ تو جیسے یہ مختلف قبیلے اور مختلف عائلہ عربی کے اندر جس کو کہا جاتا ہے، تو یہ اسی طرح بنتے تھے کہ کسی بڑے جو ہے خاندان کے نام کے اوپر پھر آگے سارے کے سارے چلتے، بنی ہاشم ہے، بنی قریش ہے، اس طریقے سے۔ تو اسی طرح قوم کے سب سے جو پرانا ان کا بڑا گزرا تھا اس کا نام ثمود تھا، اور اس کی نسل جو ہے وہ یہاں پر آباد ہوئی، اور وہی بڑھتے پھیلتے یہاں پر ایک پورا شہر جو ہے وہ آباد ہو گیا، تو اس لیے اسے قوم ثمود کہا جاتا ہے۔ صالح علیہ السلام کی قوم اس نسبت سے کہا جاتا ہے کہ ان کے نبی وہ ہیں، اور ثمود اسلام اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ یہ ثمود نامی آدمی کے اولاد میں سے یہ گزرے ہیں۔ زیادہ تر جو پچھلی قومیں گزری ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، ان کے درمیان جو مشترک برائی اور خرابی گزری ہے وہ یہ تھی کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ شرک کیا کرتے تھے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اور بھی انہوں نے معبود جو ہے وہ بنائے ہوئے تھے۔ کچھ جو ہے وہ اپنے پرانے جو ان کے بزرگ تھے ان کی مورتیاں بنا کر ان کو اپنا جو ہے وہ خدا بنا لیا، کچھ اس کے علاوہ مخصوص اور قسم کے جو ہے نا وہ مورتیاں بنا کر ان کو اپنا معبود بنا لیا۔ تو قوم صالح یعنی قوم ثمود جو ہے، اس کا بھی یہی معاملہ تھا کہ انہوں نے بھی جو ہے یہ بھی بت پرست قوم تھی، مشرک قوم تھی، اور یہ جو ہے وہ بتوں کی پوجا کیا کرتی تھی۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو بھی آ کر جو ہے وہ توحید، اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پیغام دیا، اور اپنے رسول ہونے کا ان کے سامنے بیان فرمایا۔
تو ان میں کچھ لوگ تو تھے کہ جنہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی بات کو تسلیم کیا، آپ پر ایمان لائے، شرک سے توبہ کی، وحدانیت کو قبول کیا، آپ کی رسالت کو قبول کیا، لیکن ایک بہت بڑی تعداد وہ تھی کہ جنہوں نے اس کا انکار کیا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام ان کے درمیان مسلسل جو ہے وہ تبلیغ فرماتے رہے، اور اسی تبلیغ کے دوران جو ہے پھر وہ واقعہ پیش آیا کہ جس کا آخری نتیجہ یہ نکلا کہ یہ قوم اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہو کر نیست و نابود ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کے جو بھی انبیاء کرام رسول تشریف لائے وہ صرف اور صرف توحید کا پیغام نہیں دیتے تھے، بلکہ اس کے ساتھ ایک پورا کا پورا ایک نظام زندگی دیا کرتے تھے، جس کے اندر اس رسول کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اپنا وقت نکالنا، اپنے کاروبار کے اندر، اپنے زندگی کے معاملات کے اندر، ان تمام چیزوں کے اندر جو ہے ایک چینجنگ آتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کا نبی اور اللہ کا رسول جو ہے وہ ایک بہت بڑی تبدیلی لے کر آتا ہے، اور وہ جو تبدیلیاں ہوتی ہیں وہ عام طور پہ نفسانی خواہشات کے خلاف ہوتی ہیں، اور یہ لوگ جو تھے یہ اپنی ان خواہشات میں، ان لذات میں، ان شہوات میں ایسے منہمک ہوتے تھے کہ اب ان کو یہ پتا تھا کہ اگر ہم اس نبی کی اطاعت کریں گے تو ہمیں نتیجے کے طور پر اپنی ان عیاشیوں سے، اپنی ان موج مستیوں سے، اپنی اس دنیاوی لذتوں سے، اور اپنی اس دنیا کی محبت اور مال و دولت سے ہمیں دور ہونا پڑے گا۔ اللہ کی راہ میں مال بھی خرچ کرنا پڑے گا، ہمیں اپنا وقت بھی نکالنا پڑے گا، ہمیں گناہ بھی چھوڑنے پڑیں گے۔ تو اب یہ جو نفس کی سرکشی ہوتی تھی، یہ نفس کی سرکشی وہ چیز تھی کہ جو ان کو جو ہے وہ مجبور کر دیتی تھی کہ وہ اس طرح کی حقانیت کے معجزات دیکھنے کے باوجود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ان کے اوپر نازل ہوا، اور فرمایا کہ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنے عذاب کو برسایا، فَسَوَّاهَا، اور ان کو برابر کر کے رکھ دیا، ان کو نیست و نابود کر دیا، ملیا میٹ کر دیا، اور ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اور اللہ تعالیٰ کو ان کے بدلے کا ڈر نہیں کہ یہ کو اللہ تعالیٰ سے بدلہ لے سکتے ہیں۔ تو یہ قرآن پاک کے اندر یہ واقعہ بیان فرمایا گیا، اور بھی اس کے علاوہ بہت ساری صورتوں کے اندر اس کو بیان کیا گیا۔ تو پھر جو ہے وہ قوم کے اوپر عذاب آیا، ان کا عذاب مختلف صورتوں کے اندر بیان کیا گیا، اس کے لیے الفاظ مختلف ہیں۔ کسی جگہ تو ہے کہ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، ان کو رجفہ نے آ لیا، رجفہ کا مطلب ہے زلزلہ، کہ زلزلے نے ان کو آ کے پکڑ لیا۔ ایک جگہ ہے کڑک اور چمک، تو اس کی مفسرین کرام نے یہ بیان فرمایا کہ ان کا اصل عذاب زلزلہ تھا، لیکن اس وہ زلزلہ ایسا شدید تھا کہ اس سے کڑک بھی پیدا ہوئی، اس سے جو ہے وہ چمک بھی پیدا ہوئی، اس سے ایک شور اور ایک ہولناک آوازیں بھی پیدا ہوئیں، اور ان سب کے نتیجے کے اندر جو ہے یہ ساری کی ساری قوم تباہ ہو گئی۔ سب لوگ تباہ ہو گئے، جو نافرمان تھے وہ سارے کے سارے تباہ ہو گئے، اور جو مسلمان تھے حضرت صالح علیہ السلام ان کے ساتھ جو ہے وہ اپنی قوم سے جو ہے وہ تشریف لے گئے۔ ایک بندے کے بارے میں روایت کے اندر موجود ہے کہ ایک آدمی وہ تھا جو اس قوم کا فرد تھا اور ان کے ساتھ تھا، تو وہ حرم شریف گیا ہوا تھا۔ تو اب چونکہ حدود حرم جو ہے یہ امن کی جگہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو امن کی جگہ بنایا ہے، تو جب تک وہ حدود حرم کے اندر رہا اس پر عذاب نہیں آیا۔ جیسے ہی وہ حدود حرم سے باہر نکلا اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، اور وہ وہیں پر ہلاک ہو گیا، اور اس کی قبر وہیں پر۔ اور ایک حدیث مبارک کے اندر ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک مرتبہ حدود حرم سے باہر تشریف لے گئے تو فرمایا کہ یہ ابو رغال کی قبر ہے، جو قوم ثمود کا ایک آدمی تھا، حدود حرم میں ہونے کی وجہ سے اس پر عذاب نازل نہیں ہوا تھا، اور اب حدود حرم سے باہر آیا تو اس کے اوپر عذاب نازل ہوا۔ اور اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کی قبر کے اندر سونے کی ایک جو ہے وہ شاخ بھی موجود ہے۔ تو یعنی جو بھی آدمی اس قوم سے تعلق رکھنے والا تھا وہ اس عذاب کا شکار ہوا۔ پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاچ سارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ زندگی نام رکھ دیا کس نے، زندگی نام رکھ دیا کس نے، موت کا انتظار ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔